سے دمشق آئیں، وہاں سے مکے آئیں، کسی نے ان کا بال بھی نہیں لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ کر اتنا دھیما بولتی تھی کہ کسی بندے کے لیے بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اتنا دھیما بولتی۔ آپ مہربانی کریں، میں کو پیسے لینے کو آیا نہیں آپ کے پاس، آپ کو میری طبیعت سمجھنی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہو گئے پیسے الحمدللہ۔ میری گاڑی کے آگے آگے ایک بچہ نعرے لگا رہا تھا، میں استقبال کا بھی قائل نہیں، استقبال وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے کیا استقبال، میں نہیں پسند کرتا، قطعاً نہیں پسند کرتا۔ بچے چلے گئے شوق سے، اب منع کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ میری طبیعت یہ ہے کہ اگر کسی پیر صاحب کی وجہ سے بھی روڈ پہ ٹریفک روکے اور وزیر صاحب کی وجہ سے بھی روکے تو فرق کیا رہے گا؟ ہم تو سیدھے سادے سے لوگ ہیں، ہمیں تو ایک بندہ لے آئے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ تو رسول اللہ کے نام پر تھوڑی عزت ہے، ورنہ میں گلیاں ڈالوڑا ہوں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جوش خطابت نہیں، ہم جو ہیں ہمیں اس کا پتہ ہے، بالکل پتہ ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی اللہ سچا جانتا ہے، مسجد ہے، جتنے علماء بیٹھے یہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی آپ کو راضی کرنا مقصد نہیں، جتنے یہاں قاری حافظ علماء بیٹھے ہیں سب مجھ سے ہر لحاظ ہے، میں قلباً اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو کچھ عزتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت۔ تو میں جو بات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح آپ لوگ ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے انشاءاللہ ہو گئے آپ۔ ایک بچہ میری گاڑی کے آگے آگے نعرے لگا رہا تھا، اس کو ہوش بھی نہیں تھی کوئی، تو میں گاڑی میں بیٹھ کر بچے کو ساتھ والے کو کہہ رہا تھا کہ اس بندے کو اللہ بڑا اجر دے گا، اس لیے کہ یہ فوٹو نہیں بنوا رہا، یہ مست ہو کے رسول اللہ کے گیت گا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں سنبھال کے رکھیں، یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے، یہ بڑے لیے بہت کچھ ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ جیو، اور ایک بوڑھی اماں کبھی میرے گھر آتی ہیں تو وہ پتہ نہیں کچھ لوگوں کا انتظار رہتا ہے، وہ کبھی آئیں تو ان کی دعا کا مجھے انتظار رہتا ہے، تو وہ مجھے آتی رہتی ہیں صدقے جاواں اس ماں تو جنہیں گھر ہیں جنہیں پتر ہو یار، تو وہ میرا دل میں کہہ نہیں سکتا، وہ میرا دل کرتا ہے اماں اگر یہ ایک باری پھر آکے نا۔ تو یہ چیزیں اصل ہمارا سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مریں گے تو یہ گواہیاں اللہ کے حضور ہماری قبول کی جائیں گی، اور بڑی ساری خطائیں اللہ اس کی برکت سے ہماری معاف کرے گا۔ تو میں نے جو بات کرنی ہے اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے بھائی، پردہ اور حیا اور شرم یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلی تھی آپ گھر سے مباہلے کے لیے، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی سے کہا علی ناراض نہ ہونا، میرے پیچھے پیچھے آپ نے آنا۔ تو حضرت علی کہنے لگے فاطمہ حکمت ہی بتا، تو فرمانے لگی آگے حضور چلے گی، پیچھے میں، اور اس کے پیچھے آپ چلیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے حضور قدم رکھیں تو پھر میں پیر رکھوں، تاکہ زمین حضور کا قدم دیکھے میرا نہ دیکھے، اور پھر میرے قدم پر آپ قدم رکھیں تاکہ آسمان آپ کا قدم دیکھے میرا نہ دیکھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میری بیٹی پردہ ہی نہ کرے، میری بہن پردہ ہی نہ کرے، سنیں، اور میری اہلیہ پردہ ہی نہ کرے، پھر ہم نے کیا کربلا منائی، پھر ہم کیا اس پیغام کو سنیں؟ سب سے بڑا مسئلہ آج پردے کا ہے۔ اور ایک بات، پردہ صرف عورت نے نہیں مرد نے بھی کرنا ہے۔ اس طرح قرآن نے عورت کو حکم دیا ہے نظریں نیچی رکھنے کا، مرد کو بھی حکم ہے نظریں نیچی رکھنے۔ تو بے پردہ بھی عورت جاری ہو تو مرد کو حکم ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھے گا، نیچی۔ تو پردہ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول ضرور قائم کریں، مہربانی فرمائیں۔ اب تو تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں، تیزی سے، یعنی بازاروں کی رونق کی۔ کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب عورت کا بغیر محرم کے عمرے پہ جانا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا وہاں بھی نہیں جا سکتی، اور بغیر محرم کے لاہور بھی نہیں جا سکتی۔ صرف وہیں جانے کا مسئلہ نہ پوچھو۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں جائز، پر بازار جانا بھی کوئی نہیں جائز، وہاں بھی بڑی مجبوری ہو با پردہ اور محرم کے ساتھ جائیں۔ لیکن ہمارے عجیب مسئلے ہیں نا، قبرستان جاتے وقت پردہ یاد آتا ہے، تو اس لیے با پردہ زندگی گزارے۔ پھر ایک دفعہ اپنی بات کو دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو گزارا یہ ہے کہ اپنے گھر میں وقت دیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو سادہ زندگی پر آمادہ کریں، وہ بن جائیں گے، سنور جائیں گے، ورنہ ہم لاٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، ان کا تو بعد میں کسی کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ معاشرے کے ساتھ وقت کیسے دیں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ ان کو حوصلہ سکھائیں، صبر سکھائیں۔ 2 وقت روٹی نہ بھی ملے تو انہیں ٹھہرنا آتا ہو،
اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ کی کہ رزق حلال والا ماحول پیدا کریں اور پردے والا ماحول پیدا کریں. اگر یہ سارے کام ہمارے گھروں میں رائج ہو گئے تو اہل بیت کا پیار امر ہو گیا، اور اگر یہ نہ ہوئے تو پھر دیکھ پکانے کا کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا. میری مجبوری یہ رہتی ہے کہ میں تھوڑا زیادہ مصروف رہتا ہوں عام روٹین سے ہٹ کر. ابھی